اساتذہ اور طلباء اور معاونین نے مل کر آج حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا جشن منایا، اور یقیناً یہ کام باعث برکت بھی ہے اور باعث فخر بھی، اور مجھے یقین ہے کہ ان کی برکت سے اللہ تعالیٰ علم میں اضافہ بھی فرمائے گا اور مرتبے میں اور سوچ میں، فکر میں اور جولانیت بھی پیدا کرے گا اور چہرے کا نور بھی نکھرے گا۔ اصل میں جن صحابی کا آپ نے آج دن منایا ہے ان کا بہت بڑا بلند مقام ہے، اور یہ جو اصحاب کا مقام ہے یہ محنت سے، تہجد سے یا کسی دوسرے کام سے ملتا نہیں۔ یہ جس طرح پیغمبروں کو اللہ تعالیٰ نے ایک مقام عطا کیا ہے، اس طرح صحابہ کے لیے بھی ایک الگ مقام رکھا ہوا ہے، سبحان اللہ، اور اس کی عطا سے یہ ان کو مقام ملے۔ لوگ بڑی باتیں کرتے ہیں اصحاب کے بارے میں یہاں گھر میں بیٹھ کے، تو ہم ان تک یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ اصحاب کے بارے میں ہم کو اللہ کے حبیب نے آخری خطبے میں ارشاد فرمایا کہ میرے اصحاب کے بارے میں کچھ مت کہنا سوا بھلائی کے، اس لیے کہ نبیوں کے بعد سب سے بڑا مقام جو ہے وہ اصحاب کا ہے، اور جس میں سرکار نے یہاں تبلیغ کی، توحید کا پیغام دیا، تو لوگ بہت مخالف ہو گئے۔ پھر آپ معراج پر گئے تو وہاں سے نماز وغیرہ جو نعمت ملی، تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ نے اس چیز کا اظہار کیا کہ یہ لوگ مانیں گے نہیں میری بات کو، تو پروردگار نے ارشاد فرمایا کہ تمہاری بات کی تصدیق میں صدیق سے کروں۔ میں نے کل بھی اپنے خطبے میں یہ کہا تھا کہ صدیق سے کیوں پروردگار نے ان کی تصدیق کروائی؟ حضرت عمر کر لیتے، حضرت علی کر لیتے، اور کتنے لوگ تھے قریش میں۔ اور یہ بھی میں نے ایک پیغام لوگوں تک پہنچایا کہ جب تبلیغ کا پیغام آپ نے دیا تو کس قدر اذیت دی گئی اصحاب کو، ریت پر لٹایا گیا، تپتے ریگزار پر ان کو سلایا گیا، اور ان کو کون سی ایسی تکلیف تھی جو نہیں دی گئی، لیکن کسی آدمی کی ہمت نہیں ہوئی کہ صدیق کے سامنے آئے۔ کیوں؟ اس بات پر آپ غور کریں، آپ کا مقام برادری میں بہت بلند ہے، برادری کے حساب سے۔ جس وقت آپ نے یہ اعلان کیا، ابو جہل، ابو لہب اور اس کے ساتھی صدیق کے پاس گئے، بولے دیکھو پہلے وہ زمین کی بات کرتے تھے، آج آسمان کی بات کر رہے ہیں، یعنی ہم آسمان پر خدا کے پاس گئے تھے، تو آپ نے کہا وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، اب چپ ہو گئے بالکل۔ اور ایک مقام میں آپ کو اور بتاؤں جس پر ہماری برادری کے لوگ اب تک سر پیٹ رہے ہیں، خلافت کا مسئلہ، کہ حضرت علی کو خلیفہ ہونا چاہیے تھا، یہ پہلا۔ تو جس میں خلافت کی بحث ہو رہی تھی سقیفہ میں، تو حضرت صدیق اور باقی لوگ جنگ میں چلے گئے تھے سرکار کے حکم سے، بہت آگے نکل گئے تھے، سرکار کا وصال ہو گیا، آپ کو خبر دی، آپ واپس ہیں، جب تک لوگ سیکھوں بیٹھے ہوئے۔ اس محفل میں جس میں خلافت کی فیصلہ ہونے والا تھا، تو مدینے کے لوگوں نے ایک بہت زوردار اپنا دعویٰ پیش کیا کہ خلافت کے مستحق ہم ہیں، کیونکہ ہم نے مہاجرین کی خدمت کی ہے، اسلام کی جو تقویت اللہ تعالیٰ نے کی ہے ہمارے ذریعے کی ہے، لہذا خلافت کے مستحق ہم ہیں۔ اور عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کے سر پر خلافت کی پگڑی باندھ کے بٹھا دیا گیا۔ وہ مدینہ کے انصار اور بڑے ایک معزز شخصیت تھے۔ ادھر صدیق اکبر کو کسی نے بتایا کہ سیکھا ہوئے لوگ بیٹھے، اصل میں بات یہ تھی کہ جب تک نبی کا خلیفہ مقرر نہ ہو جائے ان کی تدفین نہیں ہوتی، ورنہ تو تدفین ان کی ہو گئی ہوتی۔ تو دیکھیں کیا ہو رہا ہے، تو آپ نے دیکھا کہ عبادہ بن صامت کے سر پر ایک پگڑی باندھی ہے، تو آپ نے پوچھا کیا ہے؟ ہاں جی یہ بات ہے، حالانکہ پگڑی ان کے سر پر باندھ دی گئی ہے۔ اگر اس شہر کے قاضی ہونے کی پگڑی میرے سر پر باندھنے کے بعد تھوڑی دیر بعد مجھے کہیں گے صاحب آپ ہٹ جاؤ، ہم دوسرا آدمی کھڑا کریں گے، تو میرے لوگ چھوڑیں گے آپ کو؟ نہیں، آپ غلط کر رہے ہو۔
آپ نے کہا نہیں، الائمہ تو من قریش، آئمہ جتنے ہیں وہ قریشی ہوں گے، اور حضرت عمر وہاں موجود تھے، باقی صحابہ موجود تھے، وہ بھی اس حدیث کو جانتے تھے، لیکن بول کیوں نہیں سکے کہ تلوار چل پڑتی وہاں اور خونریزی ہو جاتی. لیکن جو ہی صدیق نے کہا سب خاموش ہو گئے. کیوں؟ صدیق اکبر کا روب اور دبدبہ اور شخصیت اتنی بلند تھی کہ جو مقام صدیق کو حاصل تھا کسی کو حاصل نہیں تھا. واہ واہ سبحان اللہ. اس لیے آپ سب ششدر رہ گئے. اور پھر کون ہونا چاہیے؟ انہوں نے کہا مدینے والوں نے. تو انہوں نے کہا جناب عمر موجود ہے، فلاں صحابی بیٹھے ہوئے، فلاں قریشی یہاں موجود ہیں. انہوں نے کہا جناب ہم تو اسی محفل میں تھے، ہم یہ بات نہیں کہہ سکے، اصل میں خلیفہ آپ ہی ہوں گے. اور بغیر پگڑی کے صدیق اکبر کو خلیفہ تسلیم کر لیا. اور عبادہ بن صامت ایک بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، ان کا مقام بہت بلند ہے. کئی معاملات میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے مشورے بھی دیے، سمجھے نا. تو انہوں نے انکار نہیں کیا کہ صدیق کو خلیفہ بنا لیا، انہوں نے بھی اٹھ کے ہاتھ چوم لیا. لیکن شرم کے مارے پھر مدینہ چھوڑ کے یمن چلے گئے، وہیں دفن ہو. انہوں نے کبھی اعتراض نہیں کیا. اور حضرت علی ادھر گھر میں چونکہ وہ محرم تھے، وہ تجہیز اور تکفین میں مصروف تھے، ان کو یہ پتہ نہیں کہ صدیق کو خلیفہ بنا دیا گیا ہے. اور آپ ان کو ملے نہیں حضرت صدیق کو. ایک دن صدیق نے یاد کیا کہ علی مجھے مل نہیں رہے، کیا بات ہے؟ تو حضرت علی تک یہ بات پہنچائی. اور حضرت علی کا جو مقام، جو ان کا مرتبہ، جو ان کی شخصیت تھی، ہیں تو یہ سب ایک ہی گھر کے. ارے حضرت صدیق ہو، حضرت عمر ہو، حضرت عثمان ہو، حضرت علی ہو، ہیں تو قریش ہے. سمجھ گیا میری بات کہ نہیں؟ ایک ہی خاندان ہے، قریش. تو جو حضرت علی کے دل میں لوگوں کی محبت تھی وہ حضرت فاطمہ کی وجہ سے تھی. سمجھ گیا نہیں؟ یہ بات بھی آپ یاد رکھو. حسن حسین کی جو محبت ہے لوگوں کے دلوں میں کیوں ہے؟ ارے حضرت فاطمہ کی وجہ سے. ورنہ حضرت علی کے دوسری اولادیں بھی ہیں، کسی کو سعید نہیں کہا جاتا ہے. سعید اسی کو کہا جاتا ہے جو حسن حسین کی اولاد ہوگی. لیکن اس پر بھی اختلاف پیدا ہو گیا ہمارے یہاں سعیدوں میں. کوئی کہتا حسن کی اولاد ہی نہیں. بتاؤ، جبکہ حدیث میں موجود ہے کہ حسن اور حسین کی اولاد قیامت تک رہے گی. امام مہدی حسن کی اولاد میں ہوں گے، حسنی ہوں گے. تو جب نبی کی بات یہ نہیں مانتے تو بشارت کی بات کہاں سے مانیں گے یہ لوگ؟ تو ان کی محبت لوگوں کی کچھ گھٹنے لگی. حضرت علی کا آپ سمجھے میری بات نہیں؟ یہ باتیں میں وہ کر رہا ہوں جو حدیثوں میں ہیں. اور حدیث یہ لوگ پڑھتے نہیں. ارے کم وقت قرآن کو نہیں پڑھتے تو حدیث کو کہاں سے پڑھیں گے یہ لوگ؟ تو حضرت علی نے اشارہ کیا کہ میں صدیق کو ملوں گا. ایک جگہ مقرر کی. تو کھانے پر حضرت صدیق بھی پہنچے، حضرت عمر بھی پہنچے اور حضرت علی پہنچے. گفتگو ہونے کے بعد آپ نے کہا 40 دن کے بعد کہ علی کیا بات ہے کہ تم ہم کو ملے نہیں؟ کیا تم کو ہماری خلافت پسند نہیں؟ کیا ایسی بات نہیں، آپ ہمیں افضل ہو. ہم سب، ہمارے نزدیک آپ کا مقام سب سے بلند ہے، لیکن کم سے کم خلافت کی بحث میں مجھے تو شامل کر لیا ہوتا. تو انہوں نے کہا ارے میں تو ادھر سے جنگ سے واپس آ رہا تھا اور آگے حالات یہ تھے اور ان فن لوگوں نے مجھے خلیفہ مان لیا. آپ اٹھے فوراً آپ کا ہاتھ چوم لیا اور خلیفہ مان لیا. تو جب میرے باپ نے ان کو خلیفہ مان لیا ہے تو بیٹے کو ماننے میں کیا حرج ہے؟ بولو. حضرت علی نے ان کی خلافت تسلیم کر لی. حضرت علی نے امیر معاویہ کے ساتھ صلح کر لی. امام حسن نے حضرت امیر معاویہ کے ساتھ صلح کر لی. تو بیٹا کہلاتا ہے، اگر حلالی ہے تو ماننا باپ کی بات کو. تو میں نے کیا آیت پڑھی؟ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ. بے شک بے شک یہ آیت صدیق اکبر کے بارے میں نازل ہوئی ہے. بے شک. صدیق کے ساتھ ہو جاؤ، کیونکہ صدیق کو جو اللہ نے ایک مقام دیا ہے. اور پھر ایک بات یہ سمجھو، میں نے کل ایک اپنی محفل میں کہا تھا، میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ حضرت صدیق اور حضرت عمر کے درمیان ایک مطلب شک رنجی ہوگی، بول چال ہوگی. صدیق اکبر سرکار کے پاس پہنچے تو آپ نے دیکھا کہ آپ کا چہرہ بہت ڈون ہوا ہے،
تو کیا ہوا؟ کہا ایسا ہو گیا تھا، اتنے میں حضرت عمر بھی پہنچ گئے. تو کیا بات عجیب ہو گیا ہے. تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ سنو، کتنے لوگ بیٹھے تھے وہاں قریشی، قریشیوں کو یہ آپ نے خطاب کیا کہ قریشیوں، جس وقت میں نے خدا کی تبلیغ کی بات کی تھی تو قریشیوں نے مجھے جھٹلایا تھا اور صدیق نے میری تصدیق کی تھی. اب صحابی کی امانت داری دیکھو آپ، یہ قریشی یہ خاندان کے بارے میں بات ہوئی سرکار نے فرمائی، لیکن انہوں نے اس بات کو چھپایا نہیں. قریشیوں نے یہ بات بتائی کہ سرکار نے قریشیوں کو یہ کہا ہے کہ تم نے مجھے جھٹلایا تھا اور صدیق نے مجھے میری تصدیق کی تھی. صحابی کی حدیث میں امانتداری کا خیال رکھو آپ کہ کیسی امانت داری کے ساتھ انہوں نے سرکار کی حدیث کو ہم تک پہنچا دیا. کوئی چھپاؤ نہیں، پوشیدگی کچھ نہیں، جو کہا سرکار کی بات کو پہنچایا. 16ویں سپارے میں حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ آپ جب ایک بستی میں گئے تو کہا صاحب ہم کو رات لینا ہے، اب ہم کو یہاں رکھو. فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا، پڑھا نا یاد میں. تو ان بستی والوں نے انکار کیا کہ ہم آپ کو مہمانی نہیں کر سکتے. آپ صبح اٹھے تو دیوار سیدھی کرنے لگے. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ان لوگوں نے ہم کو مہمانی نہیں کیا، آپ نے دیوار سیدھی شروع کر دی کہ سنو گی اب ساری بات. تو جب قرآن نازل ہوا نا تو اس بستی کے لوگ سرکار کے پاس آئے کہ صاحب یہ جو آیت ہے فَأَبَوْا، تو اس سے ہماری توہین ہوتی ہے، کیونکہ جب تک قرآن ہے ہماری توہین ہوتی رہے گی کہ ہم نے نبیوں کا کوئی دعوت نہیں کی تھی. کہا پھر ہم چاہتے ہیں کہ اس میں آپ لکھ دو اباؤ، اذا اباؤ از اباؤ فَضَيِّفُوهُمَا، کہ جب وہ آئے کہ وہ ان کی مہمانی کریں. تو کہا نہیں، یہ خدا کا کلام ہے، اس میں کوئی ترمیم نہیں ہو سکتی. بتاؤ، قرآن میں بھی ترمیم نہیں ہوئی اور حدیث میں بھی نہیں ہوئی. حدیث میں یہی ہے، حضرت علی کا اعلان ہے کہ ہم سب میں افضل صدیق ہیں. بے شک بے شک. علی نے تسلیم کیا کہ وہ صدیق جو ہے افضل الخلق بعد الانبیاء بالتحقیق، تحقیق کے ساتھ ہے یہ. اور اس پر ہم گفتگو، چونکہ ٹائم نہیں اتنا، جو بات تحقیق کے ساتھ ہو اور اجماع کے ساتھ ہو نا، اجماع کا انکار کرنے والا مسلمان نہیں. سمجھ گیا نہیں؟ یہ بات مسلم ہے کہ جو قرآن کا انکاری ہو، حدیث کا انکاری ہو اور اجماع کا انکاری ہو وہ کافر ہے. اب لائیں میرے پاس کوئی ایسی دلیل آپ نے مسلمان ہونے کی؟ صدیق کو ماننا ایمان کی دلیل ہے، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی جو تبلیغ، جو توحید ہے، جو درس ہے، اس کو مضبوط کرنے والے شخصیت کا نام صدیق ہے. بے شک بے شک. پھر ہم نے اپنے گاؤں میں جب ہمارا جھگڑا ہوا، کیونکہ میں 26 سال اپنے گاؤں سے اٹھ رہا، تو ہمارے گاؤں میں کچھ لوگ وہاں آ کے بیٹھ گئے. تو خیر ہم نے ان کو کہا بھائی ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہماری مشرق کے بغیر یہاں نا یہ کچھ کرو. انہوں نے تسلیم نہیں کیا، ہے لڑائی ہو گئی. تو بڑی باتیں انہوں نے کی ہمارے گاؤں میں صدیق کے بارے میں، معاذ اللہ یہ دوست کی ہیں، یہ فلاں، یہ دماغ، بڑا بکواس کیا انہوں نے. تو میں نے کہا میں جب عمرے پہ گیا 14 میں، تو میں نے دیکھا ماں بینا بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، کہ میرے مکان اور میرے روزے کے درمیان یہ ممبر مسجد کے درمیان جو خطہ ہے یہ اور یہ نش ہے. آپ سمجھو میری بات نہیں؟ سرکار کا یہ ارشاد اس مسئلے میں نش ہے کہ ممبر اور مکان کے درمیان کی جگہ جنت کا حصہ ہے. تو میں نے کہا صدیق اور عمر وہاں ہیں، جنت میں موجود ہے، تو جاتے جاتے جائے گا، نانی یاد آ جائے گی، تو نہیں پہنچ سکے گا، وہ پہلے پہنچے ہوئے ہیں میرے دوست. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. اور میری بات کا جواب اب تک نہیں دے سکتے. پھر ایک بار ہمارے مدرسے میں ایک ہمارا پاکستان کا رشتہ دار، یعنی میری خالہ کا پوتا، وہ دروازے سے مجھے دیکھ رہا تھا سے. میں نے کہا یہ وہی ہوگا، میں نے سنا تھا کہ وہ آیا ہوا ہے، لیکن اندر نہیں آ رہا تھا. پھر ہم نے کہا مجھے کہ اندر لے آؤ. حاجی ہم کو بہت ڈر لگتا ہے، سنا آپ بڑے خطرناک آدمی ہو سکتا ہے. تو خیر ہم نے کہا چائے پلاؤ، پکوڑے شکوڑے کھلائے ہم نے. تو خود اس نے کہا مجھ سے، میں نے نہیں اس کو کوئی لفظ نہیں کہا، اس نے کہا ہم اصل میں حضرت علی کو افضل مانتے ہیں.
تو میں نے کہا حضرت علی رضی اللہ عنہ ہم ان کی اولاد ہیں. جہاں تک ان کے افضل ہونے کی بات ہے، ارے ہر صحابی افضل ہے. مطلب کسی صحابی کو افضل کہنے کا یہ مطلب نہیں کہ دوسرے صحابی کی کوئی تحقیر ہو، کوئی تو ہی نہ ہو. یہ پہلو نکلے تو پھر تو سب مسئلہ خراب ہو جائے گا. ایک پوری ابھی بریانی ہم نے ایک یہاں چیک کی مدرسے کی جو بنی صدیق کا، بڑا سواد ہے. اگر اس پورے پتیلے میں آپ تھوڑی سی گندگی ڈال دو تو سب ختم. ارے اس سے زیادہ پاکیزہ مسئلہ صحابہ کا ہے. ایک کے بارے میں ذرا سی بات کرو گے. اور محدث جماعت شاہ صاحب کی بات، وہ لکھتے ہیں کہ اگر ایک مرغی نے ایک انڈا خراب کر دیا، اس انڈے کو آپ 100 مرغی کے نیچے رکھو، بچہ نکلے گا؟ ارے گندا انڈا ہے. ایک صحابی کے بارے میں گندا خیال رکھنے والا گندا ہے، وہ سب کے لیے گندا ہے. تو میں نے کہا کیوں بھائی یہ بتا، یہ تو دلیل لا کے حضرت علی کو تو نے حضرت صدیق سے افضل کیوں کہا؟ ان کی فضل سے ہم منکر نہیں ہیں. حضرت علی کے فضائل بہت ہیں، یعنی آسمان کے ستاروں سے زیادہ ہیں اور زمین کے ریگزار سے زیادہ ہیں. لیکن یہ بتا کہ حضرت صدیق سے اوپر تو کیوں مانتا ہے؟ دیکھو جس دن آپ نے کعبے کے بت گرانے کے لیے آپ آئے تو علی کو کہا کہ آپ میرے کندھے پر بیٹھو. تو علی کے پیر کے نیچے مور نبوت تھی اور آپ نے چڑھ کے بت گرائے تھے. میں نے کہا اچھا کوئی بات. میں نے کہا یہ کتابیں دیکھی ہیں آپ نے میرے پاس؟ میں نے کہا میں بہت کتابیں دکھا سکتا ہوں اور شاید، اور میں نے اس کو کتاب بھی دی سب سنابل. میں نے اس پر لکھا کہ دنیا بھر کا جتنا شیعہ ہے اس کو میری طرف سے یہ چیلنج ہے، یہ میری طرف سے اعلان ہے کہ وہ مجھے اس کا جواب دے. چاہے ایران کا شیعہ ہو، چاہے توران کا ہو، چاہے ہندوستان کا ہو، چاہے افغانستان کا ہو. پاکستان کی تو بات ہی نہیں، وہ تو ہے ایک ملک ایسا بدنام ہو گیا ہے. تو کیا میں نے کہا دیکھو یہ پڑھو حدیث میں کہ جب آپ نے کہا کہ علی میرے کندھے پر بیٹھ اور بت گرا، حضرت نے کہا یا رسول اللہ میں آپ کے کندھے پر بیٹھوں؟ میری ہمت، آپ میرے کندھے پر بیٹھو. اور آپ نے ارشاد فرمایا علی نبوت کا بوجھ تو اٹھا نہیں سکتا. لیکن ہجرت کی رات میں حضرت صدیق اکبر سرکار کو کہاں سے کہاں تک لے کے گئے یہ دیکھو. اور ایک بوڑھا راستے میں باہر سین کے بیٹھا ہوا اوکا پی رہا ہوگا شاید. تو اس نے کہا من ھذا، یہ جو تم نے کندھے پہ اٹھایا ہے یہ کون ہے؟ اور آپ نے اٹھانے کی جو کیفیت تھی وہ سنو. جیسے ہم اپنے پیارے بیٹے کو یا بیٹی کو ہم کندھے پہ کیسے بٹھاتے ہیں، ایک ٹانگ ادھر اور ایک ٹانگ ادھر. اور باپ کو جب بیٹے سے پیار ہوتا ہے تو ہاتھ بھی چومتا ہے. تو آج صدیق نے ان کو اٹھایا ہوا تھا، آپ کے داماد بھی تھے، لیکن آپ ان کا پیر ادھر سے بھی چومتے اور ادھر سے بھی. تو اس نے کہا من ھذا، ارے صاحب یہ کون ہے؟ آپ نے کہا ھذا الرجل الذی یہدنی، یہ وہ آدمی ہے جو مجھے ہدایت. اور یہ کمبخت سمجھا کہ شاید یہ راستہ بتا رہا ہے. ان نے بات ایسی کرنی تھی گول گول. ان کا مقصد یہ تھا کہ یہ ایسی ذات کا نام ہے جو مجھے جنت کا راستہ دکھا رہا ہے. یہ مقام ان کو میں نے آپ نے نہیں دیا، یہ مقام اس نے دیا کہ جس سے ساری دنیا کو یہ فضل دی ہے. اور یہ اگر آپ سمجھو کہ سرکار نے کئی بار یہ فرمایا کہ جس کا میرے اوپر احسان تھا میں نے سب کا احسان کا بدلہ دے دیا سوا صدیق کے. میں ان کے احسان کا بدلہ نہیں دے پایا، ان کو ان کے احسان کا بدلہ خدا ہی دے گا. اور وہ کیا بدلہ ہے کہ ہر آدمی کو ایک دروازے سے بلایا جائے گا، نمازی کو نمازی دروازے سے اور روزے والے کو روزے سے، اور اس طرح سب کو صدقے کے دروازے سے. اور صدیق ایک ایسی ذات ہے کہ 8 دروازوں سے ان کے لیے آواز آ گئی آ جاؤ، اور جتنے تمہارے ماننے والے ساتھ میں لے کر چلے جاؤ. اس ذات کا آج دن منایا جا رہا ہے.